بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی کہ کسی شخص نے السلام علیکم یا اہل البیت نبوت کہہ کر اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرنے دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول ہیں۔ آنے والے نے بلند آواز سے کہا، مجھے اندر آنے کی اجازت دے دو، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اور اسی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھولی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، تمہیں پتہ ہے کہ تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ موت ہے، انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر آئے اور آتے ہی السلام علیکم یا رسول اللہ کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں وعلیکم السلام یا امین اللہ کہا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے میں نے کبھی کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور آئندہ بھی کسی سے طلب نہیں کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آسمانوں پر آپ کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے داروغہ مالک کو حکم دیا ہے کہ مالک میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سوارو اور فرشتوں سے فرمایا کہ تعظیم روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب بستہ کھڑے ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے، اور کل قیامت کو اللہ پاک آپ کی امت پر آپ کے طفیل اس قدر بخشش اور مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وفات کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا، اے ملک الموت، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ ملک الموت نے فرمایا کہ مجھے حکم ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہو تب ہی روح مبارک قبض کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت کو روح قبض کرنے کی اجازت دے دی، بلکہ موت نے روح مبارک قبض کرنا شروع کر دی۔ ملک الموت کی تکلیف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آیا۔ سکرات کی تکلیف شروع ہوئی تو فرمایا، اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، اے اللہ تو ہی موت کی تکلیف کو آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھر کر رکھوایا، موت کی گھبراہٹ میں بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور اپنا ہاتھ اپنے منہ پر پھیر دیتے اور فرماتے، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، آج کے بعد تیرا بابا پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ پھر فرمایا، اے ملک الموت، تم اپنا کام کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رضا کی تکلیف زیادہ ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، کیا اس وقت میرا منہ تمہیں اچھا معلوم نہیں ہوتا جو تم نے منہ پھیر لیا؟ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس دل سے آپ کی نزا کی حالت دیکھ سکتا ہوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، دیکھو نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ فرما کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سینے تک پہنچ چکی تھی، نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی، مگر امت گنہگار کا کلمہ منہ پر جاری تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رب العالمین، فرماتے ہیں اس امت کے اس قدر محبت آپ کے دل میں کس نے ڈالی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 1000 درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہے۔ آپ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنی امت میرے سپرد
کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرا دل ٹھنڈا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مجھے بلا لیں۔ پھر بے ہوشی طاری ہوئی اور ماتھے پر مشک اور خوشبو کا پسینہ جاری ہوا۔ ناظرین، یہ رات کا وقت ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نزاع کی تک حالت میں ہے، اور حجرہ مبارک میں دنیا کی قلت کے سبب چراغ میں تیل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اٹھ کر ہمسایوں کی عورتوں کے پاس چراغ بھیج کر کہا، اللہ کے واسطے 2 بوند تیل کی ہے، ہمارے چراغ میں ڈال دو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں وفات پا رہے ہیں۔ ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان کی طرف زبان پر کلمہ جاری تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن ایک طرف ہو گئی، چاروں طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی، روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ اور ناظرین، ایک بہترین خوشبو حجرہ مبارک میں پیدا ہوئی۔ طبیعت نے جان لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے، واپس نہیں آئیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ میں نے ملک الموت کی آواز سنی کہ روح مبارک قبض کر کے چلتے ہوئے روتے جا رہے ہیں، اور وہاں محمد وہ کہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا کہ روح مبارک پرواز کر گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر چہرے مبارک کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، ماتھے پر پسینہ تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رب کا بلاوا منظور کر لیا، ہم کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جبرائیل علیہ السلام آپ کو تلاش کرتے ہوئے آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ تم کس کی تلاش کرتے ہو؟ جنہیں تم دیکھتے ہو وہ اس جہاں سے تشریف لے گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنت الفردوس میں ٹھکانہ کر دیا۔ جب گھروں سے رونے کی آوازیں باہر آئی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سنی تو گھبرا کر بے تاب ہو کر مبارک سر پر مارنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر صحابہ کرام کی عقلیں جاتی رہیں۔ حضرت عبداللہ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ غم سے انتقال کر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی دیوانے ہو گئے، دیوانوں کی طرح حجر مبارک پر آئے اور عرض کیا، مجھے ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دو، ایک نظر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دو۔ اہل بیت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حجرے میں بلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے چادر ہٹا کر دیکھا اور کہا کہ آج ایسی غشی اور بے ہوشی ہوئی کہ آپ ہوشیار نہیں ہوتے، کیا کوئی وحی اتری ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، مگر ان کے دل کو یقین نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے متعلق سوال پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام آدمیوں کی طرح برہنہ غسل دیا جائے یا پھر کپڑوں میں؟ تمام موجود لوگوں پر خواب کا غلبہ ہو گیا، یہاں تک کہ تمام اپنے اپنے سینوں پر تھوڑی دیر ہاتھ رکھ کر آرام کرنے لگے۔ اس وقت ان کے کانوں میں آواز آئی کہ حضرت سیدہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا، کیونکہ میرے سطر پر جس کی بھی نگاہ پڑے گی وہ نابینا ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتے ہوئے آپ کے بدن مبارک پر کسی قسم کا کوئی میل نہیں دیکھا۔ اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کتنے پاکیزہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے کس قدر خاموشی چھا گئی کہ بعض صحابہ بعض کو دیکھنے نہ پائے، اگر وہ اپنی ہتھیلی کو کھولتے تو کچھ نظر نہ آتا۔ یہ تاریکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین تک چھائی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو غیب سے آواز آئی، السلام علیکم یا اہل بیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو آپ کے مؤذن حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خبر سنی تو اس قدر غم زدہ ہوا
کہ یہ نابینا ہونے کی دعا مانگنے لگے اور کہنے لگے میرے آقا کے بغیر یہ دنیا میرے لیے کسی کام کی نہیں رہی۔ آپ اس وقت نابینا ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ تم نے یہ دعا کیوں مانگی؟ تو انہوں نے فرمایا لذت نگاہ تو آنکھوں میں ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب میری آنکھ کس کے دیدار کا شوق نہیں، کسی کے دیدار کا شوق نہیں رکھتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر رہے تھے تو ایک اعرابی آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت پر لیٹ گیا اور کہتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حکم دیا اور ہم نے سنا، آپ نے قرآن کریم اللہ تعالیٰ سے سیکھا اور ہم نے آپ سے سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرے اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بخشش طلب کرے تو اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بخشش طلب کرے۔ اسی وقت قبر اطہر سے آواز آئی کہ تم بخش دیے گئے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر وفات کے بعد مسلمانوں کے جگر گھٹ گئے، قدم لڑکھڑا گئے، چہرے بجھ گئے، جگر خون بہانے لگے، ارض و سما سے خون آنے لگا، سورج تاریک ہو گیا، آنسو بہہ رہے تھے، آنسو نہیں تھمتے تھے، سارا حیران و سرگرداں ہو کر آبادیوں سے نکل گئے، کوئی جنگل کی طرف بھاگ گیا، جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا، جو کھڑا تھا اس کو بیٹھ جانے کا یاد نہ رہا۔ مسجد نبوی قیامت سے پہلے قیامت کا نمونہ پیش کر رہی تھی۔ صدیق اکبر تشریف لائے اور چپ چاپ حجرے مبارک میں داخل ہو گئے۔ یہاں رحمت للعالمین کی میت پڑی ہوئی تھی۔ صدیق اکبر نے چہرے اقدس سے کپڑا ہٹا کر پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور پھر چادر سے ڈھک دیا، رو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان، آپ کی زندگی بھی پاک اور آپ کی موت بھی پاک ہے، واللہ اب آپ پر دو موتیں وارد نہیں ہوں گی۔ اللہ نے جو موت لکھ رکھی تھی آپ نے اس کا ذائقہ چکھ لیا اور اب اس کے بعد موت اب تک آپ کا دامن نہ چھو سکے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیبت بے بسی سے نڈھال کھڑے تھے اور بڑے درد جوش سے اعلان کر رہے تھے کہ منافقین کہتے ہیں کہ محمد انتقال فرما گئے، واللہ آپ نے وفات نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ کی طرف طلب کیے گئے جو 40 روز غائب ہو کر واپس آ گئے تھے۔ اس وقت موسیٰ کی نسبت کہا جاتا تھا کہ اب وفات پا گئے۔ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی کی طرح دنیا میں واپس تشریف لائیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے جو آپ پر وفات کا الزام لگاتے ہیں۔ صدیق اکبر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام سنا تو فرمایا عمر سنبھلو اور خاموش ہو جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وارثت کی یہ بیتے چلے گئے تو صدیق اکبر نہایت دانش بندی کے ساتھ ان سے الگ ہٹ گئے اور خود گفتگو شروع کر دی۔ جب حاضرین مسجد عمر کو چھوڑ کر ادھر متوجہ ہو گئے تو آپ نے پہلے حمد و ثنا بیان کیا اور پھر فرمایا اے لوگو، تم میں سے جو شخص محمد کو پوجتا تھا وہ سمجھ لے کہ محمد وفات پا گئے ہیں، اور جو شخص خدا کا پرستار ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور وہ کبھی مرے گا نہیں، اور یہ حقیقت خود قرآن پاک نے واضح کر دیا۔ ترجمہ: نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں، کیا اگر وہ مر جائے یا شہید ہو جائے تو تم دین سے برگشتہ ہو جاؤ گے؟ جو شخص برگشتہ ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا اور اللہ تعالیٰ عنقریب شکر گزاروں کو جزا دے گا۔ اس پاک آیت کو سن کر تمام مسلمان چونک پڑے۔ عبداللہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم لوگ ان کو ایسا معلوم ہوا کہ یہ آیت اس سے پہلے نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر سے یہ آیت سن کر میرے پاؤں ٹوٹ گئے اور کھڑے رہنے کی قوت باقی نہیں رہی تھی۔ میں زمین پر گر پڑا اور مجھ کو یقین ہو گیا کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا غم سے نڈھال تھی اور فرما رہی تھی پیارے باپ نے دعوت حق کو قبول کیا اور فردوس بھری میں نزول فرمایا۔ کون ہے جو جبرائیل امین کو اس حال سے غم کی اطلاع کر رہے تھے؟ الہی فاطمہ کی روح کو محمد کی روح کے پاس پہنچا دے۔ الہی مجھے دیدار رسول کی مسرت عطا فرما دے۔ الہی مجھے اس میت کی ثواب سے بہراور کر دے۔
الہی مجھے رسول امین کی شفاعت سے محروم نہ رکھنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دل اور جان پر غم کی گھٹائیں چھا گئی تھی۔ زبان اخلاق پیغمبری کی ترجمانی کر رہی تھی۔ وہ نبی جس نے تمول پر فقیری کو چن لیا، جس نے تونگری کو ٹھکرا دیا اور مسکینی کو قبول کر لی۔ وہ صاحب خلق عظیم جو ہمیشہ اٹوپ نفس جنگ آزما رہا۔ وہ اللہ کا پیغمبر جس نے ممنوعات کو کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ وہ رحمت للعالمین جس کا باب فیض فقیری اور حاجت مندوں کے لیے کھلا رہتا تھا، جس کا رحم دل اور پاک زمین کبھی دشمنوں کی نہ ہو، جس کی موتی جیسے دانت توڑے گئے اور جس نے پھر بھی صبر کیا، جس کی پیشانی انور کو زخمی کیا گیا اور اس نے پھر بھی دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ آج اسی وجود سرمندی سے ہماری دنیا خالی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔